دیٹ از اے $1 ملین کویشچن کہ کب آنے دیا جائے گا. جو یہ بھی بات چیت چل رہی ہے سنتے ہیں روز ہم سنتے ہیں کہ جی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی اپروچ وہاں ہو رہا ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے. میرا اپنا بلیف ہے کہ ایبسلیوٹلی نہ ابھی ہو رہی ہے نہ ہوگی, اور جس ٹائم پہ اگر ہونے کی بات سوچی جائے گی وہ شاید تب ہو جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے کہ ہم عمران خان کو اور جیل میں نہیں رکھ سکتے. دیکھیں دو ریالٹیز ہیں, جو لیورز آف پاور ہیں وہ ظاہر ریاست کے پاس ہیں, گورنمنٹ کے پاس ہیں. جو پاپولیرٹی کی پاور ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. اب بات یہ ہے کہ جب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے تو پاپولیرٹی تو الیکشن پہ پتہ لگتی ہے نا, وہ تو آگے کی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ریڈ لائنز بہت کراس ہو گئی ہیں. جو اوور کل ہوا پنجاب میں, جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوئے, وہ اوور کل تھا ایڈمنسٹریشن کا 9 مئی کے بعد, بہت زیادہ ہوا. اس کے جواب میں جو ان کا آیا وہ بھی انہوں نے بھی اوور کل کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی اگر میری بیوی کو زہر دیا جا رہا ہے تو آرمی چیف رسپانسبل. ابھی لیٹسٹ ان کا آرٹیکل پھر ٹیلی گراف میں لگ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو آرمی چیف رسپانسبل ہوں گے, ہیل بی گلٹی آف اے مرڈر. اب خان صاحب ایک پرانے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں. جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ایسی بات کر دیتے ہیں تو آئی ایم شیور اس کا بلو بیک بھی آئے گا, اور اس پہ بھی سوچے گی اسٹیبلشمنٹ کہ یار اب تو دس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں ہم چیزیں. ہم بڑی تیزی سے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آئدر اور والی سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ یا عمران خان کی بات چلے گی یا اسٹیبلشمنٹ کی چلے گی. میوچل جو ہے ایک میوچل ڈسٹرکٹیو کو ایگزسٹنس تو ہو سکتی ہے, مجھے بنتی بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. باقی واللہ علم زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. How do you make sure another 9th May doesn't happen? نہیں 9th میں تو مجھے اب ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو 9th میں کے بعد جتنا ریاکشن آیا, جتنا اسٹرانگ ریاکٹ کیا ریاست نے اور گورنمنٹ نے, وہ تو مجھے نظر نہیں آتا. لیکن اگر کہیں بھی تھوڑی بہت بھی بات چیت ہونی ہے یا کوئی چیز ریزالو ہونی ہے تو خان صاحب کو اور آرمی چیف دونوں کو اپنے پرسنالٹی گرین کے خلاف فیصلے کرنے ہوں گے. دونوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. تو آپ کے خیال سے یہ کیپیسٹی پیمنٹس والے ایشو کا کیا حل ہے؟ دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ اب تو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے. جتنا بڑا ظلم آئی پی پیز کے ساتھ تھرو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ ماشاءاللہ سب نے بہت پیسے بنائے ہوئے ہیں. وہ بڑی لمبی ایک سٹوری ہے, کس طرح ڈالر والا کمپوننٹ چینج ہوا, واپس ان کو ڈالرز میں پیمنٹ, اٹس اے لانگ سٹوری. اب آپ سمپلی سسٹم کی ایفیشنسی سے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کا ہائیسٹ الیکٹریسٹی تھیفٹ ریشو ہے, آپ کی بلنگ جو ریکوری ہے وہ 80% آ جاتی ہے, 20% آپ اس میں کھول رہے ہیں. آپ کا جو چوری ہے جس کو آپ لوگ بھر رہے ہیں عام آدمی, وہ کیا ہو رہا ہے, دیٹ از چوری چکاری. اب تو سسٹم کی ایفیشنسی ہے, اور اب ہم سن رہے ہیں کہ جنہوں نے اور سولر پاور بھی آفر کر دی ہیں. پہلے کہتے ہیں جی اوور کیپیسٹی ہوئی بھی ہے, اب نئے پاور پروجیکٹس بھی آفر کر رہے ہیں. میں ابھی نام نہیں لوں گا لیکن پھر کبھی بات کریں گے. ایک سیکرٹری صاحب تھے انرجی کے, ڈیل کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے جاتے جاتے آخری دنوں میں 5 یہ ونڈ پاور کے پروجیکٹس اوکے کیے, اور اس شرط پہ اوکے کیے کہ ایک ان کا ہوگا, اور ان کا ایک پروجیکٹ آن بھی ہوا. اور پھر ٹیرف بڑھ کے جب پروجیکٹس ہو گئے تو پھر ٹیرف دوبارہ کم ہو گیا نئے والوں کے لیے, تو پرانے والے کا ٹیرف بھی ماشاءاللہ اوپر تھا. اس ملک میں یہ انرجی کی گنگا میں ہر کسی نے ہاتھ دھوئے. سو اس میں اٹ از ناٹ جسٹ ون ایشو کہ جی ایک کیپیسٹی چارج دے کے ڈوبا ہوا ہے. آپ کبھی جا کے دیکھیں تو صحیح, یہ انرجی منسٹری میں ہوتا ہے کہ آپ جا کے کوئی اٹھا کے کوئی 3 ڈی جی آئلس کی جائیدادیں نکال لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ واٹ از گوئنگ آن. آئی تھنک اس ملک کے معاشی معاملات میں ایک اوور ویلمنگ شیئر جو تباہی انرجی سیکٹر کی ہے سرکار کی, وہ ہے. اٹس اے سیسپول آف کرپشن اینڈ اے گلیئرنگ ایگزامپل آف انیفیشنسی. اور چوری چکاری, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. مطلب کہ ٹھیک ہے آئی پی پیز کا گن بہت بڑا ہے بیکاز وہ ویزیبل سب سے زیادہ ہمارے سامنے وہ آتا ہے, بٹ وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اس سے یہ دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جب امپورٹ ہوئی تھی ویٹ, پنجاب کے سرپلس سٹاکس تھے. باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, پرائیویٹ سیکٹر پہ بعد میں آتے ہیں. یہ چلے پرائیویٹ سیکٹر کی پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ زمانے میں جب آپ کی ایون ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کے ایل سیز نہیں کھول رہا تھا اسٹیٹ بینک کہ جی ڈالرز نہیں ہیں,
اس وقت اچانک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ منگوا لیں 3 ملین پلس ٹن منگوا لیں، اور ان کے پھر پیسے کیسے کھل گئے، ان کے لیٹر آف کریڈٹ کیسے کھل گئے۔ 10 اکتوبر کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اوکے کرتی ہے ان پرنسپل کہ جی پرچیز پہنچ جانی چاہیے۔ 22 اکتوبر کو فارمل نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے۔ ابھی میں 22 سے اگر گنے تو لیگلی 22 اکتوبر کو ہوا، 1 نومبر کو پہلا جہاز ٹچ کر جاتا ہے، لینڈ کر جاتا ہے۔ 8 دنوں میں جناب آپ نے گندم بھی خرید لی یوکرین سے، آپ نے اس کی جناب جہاز بھی بک کر دیا اور وہ آ کے پہنچ بھی گئی۔ اٹ کلیئرلی مینٹ کہ ساری چیزیں پہلے طے ہو گئی ہوئی تھی، گندم خریدی جا چکی ہوئی تھی، جہازوں پہ لوڈ ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر آنی شروع ہو گئی۔ بلکہ آخری جہاز تو شاید ابھی 2-4 دن پہلے بھی ٹچ ڈاؤن کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ اوور سٹاک پڑے میں، اور آپ کو پتا تھا کہ اگر مارکیٹ میں گندم آئے گی مارچ میں آئے گی، آپ کی کٹائی ہیں بھیا مارچ میں، نو بڈی بائز گندم امپورٹس گندم، کیونکہ آپ کی اپنی گندم مارکیٹ میں آتی ہے۔ اگر اسٹریٹجک ریزروز کا ایشو جو کہہ رہے ہیں کہ تھا تو ہم نے کہا اسٹریٹجک نہ ڈسٹرب ہوں، تو مارچ میں تو شروع ہو جاتی ہے کٹائیاں۔ مارچ سے لے کے دسمبر تک آپ نے پنجاب کی کٹائی تباہ کر دی، آپ نے سندھ کی کٹائی تباہ کر دی۔ آپ کو پتا تھا مارکیٹ میں جب آئے گا اور پرائسز گریں گی، گورنمنٹ باہر ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو کلیئرلی ایک سکیم تھا، اور اچھا ہے، اس کی ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن، اور اس میں آئی ہوپ چھوڑیں نا، اس میں سیکرٹری فوڈز بھی انوالوڈ ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا جائے کہ اسٹیٹ بینک نے کس طرح کنوینئنٹلی اتنے ملین ڈالرز کھول دیے۔ ویسے تو کوئی لوگوں کی 2 سال سے انہوں نے LC نہیں کھولی، اور جو شرائط لگائی ہوئی تھی، سڈنلی پرائیویٹ سیکٹر سب اچھا ہو گیا، سڈنلی پرائیویٹ سیکٹر اتنا ایفیشینٹ ہو گیا کہ جناب وہ جہاز بھی 8 دنوں میں جہاز بھی لوڈ ہو رہے ہیں، خریدی بھی جا رہی ہے۔ یہ ٹائمنگ سے آپ کو بتا دیتی ہے کہ اٹس اے اسکیم۔ دیکھیں میرا خیال ہے کسی بھی کانفلکٹ کو ختم کرنا تو ایک دم نہیں ہوتا، لیکن آپ کانفلکٹ کا پوائنٹس آف ابریجن جو ہوتے ہیں نا، ٹکراؤ کے آپ کم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 9 مئی پہ آ جائیں، 9 مئی کا سین ہوا، لوگ پکڑے گئے، بالکل ٹھیک ہے، خواتین پکڑی گئیں، اس میں ایلڈرلی لوگ بھی ہیں، بیلز پہ جانے دیں، نو بڈی از گوئنگ اینی ویئر۔ یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد 75 سال کی خاتون ہے، کینسر سے لڑ رہی ہیں، آپ نے ان کو فزیکلی کیا، وہ شی کانٹ ڈس اپیئر۔ اگر وہ بیل پہ باہر آ جائیں گی، میرا نہیں خیال کہ کوئی کیس کو فرق پڑ جائے گا، لیکن پرسیپشن کو انسٹیٹیوشن کے بڑا فرق پڑے گا۔ اگر جب خواتین آپ کی جیلوں میں ہیں تو آپ آنے دیں۔ ختیجہ شاہ کو آنے دیا نا پھر بیل پہ آپ نے باہر، کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں جی اس لیے باہر آ گئی، رگڑا کھایا، لیکن اسی باہر آ گئی کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک آرمی چیف کی نواسی تھی۔ لوگ آپ بھول گئے کہ پہلے آرمی چیف کی نواسی کو کتنا عرصہ رگڑا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی آ گئی کہ جی وہ آرمی چیف کی نواسی تھی، امریکن سٹیزن تھی، امریکنوں نے چھڑوا دیا ان کو۔ وہ اگر باہر آ جاتی ہیں، اور جو پاکستانی خواتین اندر ہیں، مجھے بتائیں آپ کو کتنے برانی پوائنٹس ملیں گے؟ مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ کچھ چیزیں آپ ایمپتھی سے کرنی چاہیے آپ کو، اور اس کا ایک پرسیپشن بھی ہوتا ہے۔ پولیٹکس میں، سیاست میں پرسیپشنز میٹر مور دین ریالٹی۔ اس لیے بندے کے ساتھ سختی ہو رہی ہو نا، آپ کو مجھے چبھے گی، لیکن ہم اس کو ویل انڈرسٹینڈ۔ پر سر یہ جو ایگریشن دکھا رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں ہم پورے ملک میں ریلیاں نکالیں گے، یہ اس کا یہ کیا؟ دیکھیں جب ریلی آئی تھی نا خان صاحب کی 2014 کی، وہ سپورٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ تھی، گورنمنٹ گر گئی؟ ریلی سے نہیں گرتی گورنمنٹ، نہ ہی اور ریلیاں کے پی میں بڑے زور شور سے نکلیں گی، مانتوں نکل آئیں گی، گورنمنٹ بھی ان کی سب کچھ ہے۔ پنجاب میں بتایا نا، چینج تو پنجاب سے آنا ہے، جو اصل نمبرز کی گیم ہے۔ اگر 8 فروری کو تباہی پھری ہے PMLN کی اور باقیوں کی، وہ کہاں پھری ہے؟ پنجاب میں پھری ہے نا۔ چھوڑ دیں اس بحث کو، فارم 45 فارم 47، یہ تو فارم 47 نہ ہوتا تو ان کا 1947 ہو گیا ہوا تھا سب کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے پنجاب از دا ڈیسائیڈنگ تھنگ، نہ وہاں پہ گنڈاپور صاحب کیا کریں گے، وہاں وہ تو KP کے اندر کریں گے، مولانا فضل الرحمان وہاں پہ کیا کریں گے۔ سو آئی تھنک جلسے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت اٹس اے ورنگ پوائنٹ فار دا گورنمنٹ اور اینی ون۔ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو میں ہمیشہ لفظ کہتا ہوں ہوپ، لگنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک کلیئر پلان ہے، اس وقت لگ نہیں رہا۔
اس سے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ فائنانس منسٹر کے پاس کلیئر پاورز ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ٹسلز ختم ہونی چاہیے. گورنمنٹ وہی امید بنا سکتی ہے جب آپ کو گورنمنٹ لگے کہ ان چارج ہے. آئی تھنک ابھی سیریس پرسیپشن پرابلم ہے ان کا گورنمنٹ کا. ہو از ان چارج؟ شہباز صاحب از پرائم منسٹر لیکن لوگ کہتے ہیں میاں صاحب از ان چارج. وہ کہتے ہیں اورنگزیب صاحب از اے فائنانس منسٹر لیکن لوگ کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر آگے ہیں ڈار صاحب، یہ انہوں نے اس کو چلنے نہیں دینا. یہ بحث والی باتیں نہیں ہیں، یہ سیریس باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. سعودیز کے ساتھ آپ کا اتنا اچھا ہوا انٹریکشن، سعودیز نے بڑا اسٹرانگ آپ کو میسیجنگ کی ہے اور ڈیزائر بھی ہوئی ہے. پیپل ہیو ٹاک ٹو آر انوالوڈ ود دس پروسیس. لیکن وہ کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کو ایک چیز کا جواب چاہیے کہ ری پیمنٹ کیسے ہوگی، کہ پے یور پاکستان ایبلٹی ٹو ری پے جو چیزیں کرنی ہیں. چائنا کا 500 بلین پھنس گیا تھا، باقیوں کا پھنسا ہوا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ ایک ٹیم انچارج جو ہوگی وہ کرے گی کہ کلیئرلی پتہ ہو آپ کو. آپ میرے سے پوچھیں، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں کام میں گورنمنٹس کے ساتھ دیکھتے ہوئے، جرنلزم کرتے ہوئے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میرے خیال میں اس وقت فائنانس منسٹر امپاورڈ ہے، میں کہوں گا نہیں. آپ میرے سے پوچھیں آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس پوری پاور ہے، میں کہوں گا نہیں، اب ڈیلیوٹ ہوگی بیکاز انہوں نے ڈار صاحب کو بنانا پڑ گیا ڈپٹی پرائم منسٹر. ایک نیا کلنک بیچ میں ڈل گیا. اسٹرانگ گورنمنٹس میں ایک اسٹرانگ پرسیپشنز اینڈ امپریشنز. ایک تو یہ بڑا کیٹیگوری ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے، SIFC ہے، باقی چیزیں جس میں فوج کھل کے اکنامک بوجھ شیئر کر رہی ہے ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے اب آرمی کو جب بوجھ، کیونکہ الزام تو اب ان پہ لگنا ہے بھیا. جسے عمران خان کے الزام لگے تھے نا کہ آپ لے کے آئے، آپ نے چلایا، بھگتا انہوں نے ہی ہے، اس سے بڑے الزام اب لگنے ہیں. سو اگر انہوں نے ویٹ اٹھانا ہے تو دے شوڈ میک شیور کہ یہ جو سی یہ گیمیں چل رہی ہیں نا یہ بند ہونی چاہیے. سمپل سی بات. آئدر یو آر پارٹ آف، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، یو آر آئدر پارٹ آف دا پرابلم اور پارٹ آف دا سولوشن. یہ فوج کو اور انسٹیٹیوشن کو فیصلہ کرنا ہوگا. ڈو دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پرابلم اور ڈو دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن. کل یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا وہ ہم سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب وہ یہ کر رہے تھے، وہ دیکھیں جی ڈار صاحب نے کر دیا یا انہوں نے شہباز شریف نے کر دیا. نہیں ہوگا، آپ کے گلے ہی پڑنا. سو پہلے تو آپ گورنمنٹ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے ٹرمز آف ریلیشن شپ کیا ہیں. سیکنڈ، آپ کے پاس انوویٹو کافی چیزیں ہوتی ہیں وے یو کین ریز منی. لیکن لائک اے سیڈ ارلیئر، آپ نے ایک ہوتا ہے گورنمنٹ نے پیسہ ریز کرنا، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ نے ہوپس ریز کرنی. ہوپس تب ریز ہوں گی، کلیئر کٹ پلان ہونا چاہیے. انرجی سیکٹر ہے، لائن ریفارمز. لوگ بجلی کے بلوں سے خودکشیوں پہ آ گئے ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ لگے گا نا کہ جو لوگ میری بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو بھی رگڑا پڑ گیا ہے، جو میرے سے رشوت لے رہا ہے اور یہ تباہی پھیر رہا ہے، یہ اس کی نوکری چلی گئی ہے، آپ کا کانفیڈنس بڑھنے کا. ایوری بڈی وانٹس یو ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن اب پالیسی پلاننگ سے نکلیں، ایگزیکیوشن میں ہے. دی گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ایگزیکیوٹنگ پالیسیز، پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تھینک یو.